آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں اس میں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں پر غور و فکر کر رہا ہے، اور یہ غور و فکر انتہائی غلط ہے اور انتہائی غلیظ ہے. یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی. ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ہم اپنے طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن دوسرے کی کوئی خامی ہو جائے، دوسرے کا کوئی عیب ہمیں نظر آ جائے، ہم اس پر گفتگو بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ملک کے پاکستان کے اندر شعیب ملک نے دوسری شادی کی. اب دوسری شادی کرنا اس کے لیے کیا وبال جان ثابت ہو رہی ہے؟ کیا اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیا ملک قانون پاکستان کی اس نے خلاف ورزی کی ہے؟ کوئی آئین توڑ دیا؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بار بار اسی شخص پر باتیں زیادہ کیوں کرتے؟ اب اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، کیوں دی؟ یہ تمام کی تمام سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا نے جو اپنے آپ کو ٹھیک لگتا تھا، جو انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا، جو انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، اسی چیز کو لکھ دیا کہ انہوں نے پہلی بیوی کو اس وجہ سے چھوڑا، اور آج وہی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. ہم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں، اور غلطی یہ ہے، کیا ہم یہ چیز سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں کہ جو تصاویر ہم لگاتے ہیں یہ فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ہم نے شعیب ملک کی جتنی بھی اس کی تصاویر تھی شادی کی، اور اس کے علاوہ اس کی نجی زندگی کی، اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو بھری ملے گی. انسان اس کی پہلی بیوی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے اس وقت؟ پاکستانی بالخصوص اس کی پہلی بیوی اور دوسری بیوی کی جتنی بھی تصاویر ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں. کبھی ان کی ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور ان پر بڑی بڑی تحریریں لکھی جاتی ہیں اور ویوز لے لیے جاتے ہیں. ان پر ویوز تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا یہ گناہ جاریہ میں نہیں آئے گا؟ یہ کل آپ کا نامہ اعمال جس وقت پیش ہوگا، اور یہ جتنے بھی لوگ اس وقت آپ لاکھوں میں ویوز تو لے لیں گے، ہزاروں میں ویوز تو لے لیں گے، لیکن یہی ویوز کل آپ کے لیے وبال جان بنیں گے کہ آپ کی وجہ سے ویڈیو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے. یہ 3 لاکھ لوگوں کا جرمانہ آپ کس طرح وصول کر سکیں گے؟ اور یہ 3 لاکھ جو لوگوں نے دیکھی ہے، کیا یہ جو گناہ ہے اس گناہوں کا بار عظیم آپ اپنے سر پر اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ ہمارے ملک پاکستان میں شروع دن ہی سے دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح انسان شریعت کے قانون کے خلاف کوئی چیز کر رہا ہو. اب خود اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم جن کو تم پسند کرتے ہو تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے. قرآن حکیم نے واضح طور پر انسان کو یہ بتا دیا، اگر جسمانی طور پر اور مالی طور پر وہ آدمی ٹھیک ہے تو وہ 4 شادیاں کرے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر وہ اسے خوف ہے کہ وہ ان 4 کے درمیان عدل نہیں کر سکتا تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے پھر تم ایک پر اکتفا کر لو. آج نہ جانے اس قوم کو کیا ہو چکا ہے. یہ قوم اٹھتی ہے فحاشی کی طرف آ جاتی ہے. جتنی بھی زیادہ جو وائرل ویڈیوز ہیں ہمارے ملک پاکستان کے تمام لوگوں نے ان کو شیئر کیا ہوتا ہے. یہ شیئر کرنا یقیناً یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ کوئی آدمی چھوڑ گیا، وہ قبر میں چلا جائے گا، مر جائے گا، اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. جس طریقے سے کسی آدمی نے رستہ کسی کو بنا کر دے دیا، کسی کو کنواں کھدوا کر دے دیا، اب جتنے لوگ جب تک اس رستے سے چلیں گے یا جب تک اس کنویں سے پانی پئیں گے، اب اگر وہ شخص مر بھی گیا جس نے بنایا ہے، اللہ اس کو ثواب پہنچاتے رہیں گے اس لیے کہ اس کی خلق اس سے نفع لے رہی ہے. یہی مثال گناہ جاریہ کی ہے کہ آج ہم تصاویر کو، ویڈیوز کو شیئر تو کر دیتے ہیں، اپنی وال پر لگا دیتے ہیں، لیکن کل یہی وال جس وقت دوسرے لوگ دیکھتے رہیں گے اور اگر ہم مر بھی گئے، ہمارے مرنے کے بعد جتنے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا تو یہ گناہ جاریہ کے اندر آئے گا اور ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا. تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، بالخصوص نوجوان نسل کو
اور جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہمیں کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی